اللہ الرحمن الرحیم ہدایتم کا سبق نمبر 79 باب الیمین فی لبس الثیاب والحلی وغیر ذالک۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسائل بیان کرتے ہیں کہ کپڑوں کے پہننے یا زیورات وغیرہ یا اور کچھ زمین پر بیٹھنے نہ بیٹھنے کے متعلق قسم کانا، تو یہ بہت سارے مسائل یہاں پر بیان ہوں گے۔ مثلا کسی نے کہا کہ میں آپ کے بستر پر نہیں سوؤں گا، آپ کی چارپائی پر نہیں سوؤں گا، آپ کا جو پردہ رکھا ہوا ہے میں اس پر نہیں سوؤں گا، چٹائی پر نہیں سوؤں گا، دری پر نہیں سوؤں گا، یا مثلا آپ کی فلاں چیز پر میں نہیں بیٹھوں گا، آپ کی جو کیا ہے واسکٹ ہے، کوٹ ہے، جرسی ہے، یا آپ کا جو بنایا ہوا کپڑا ہے آپ نے بنا ہے اسے میں یہ نہیں پہنوں گا، یہ نہیں کروں گا، یا فلاں قسم کا لباس، تو یہ مسئلہ پر بتا رہے سونے کی انگوٹھی، چاندی کی انگوٹھی یا فلاں انگوٹھی وغیرہ نہیں پہنوں گا۔ ومن قال لامرأة، اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا ان لبست من غزلک یا ان لبست من غزلک فہو ہدی، اگر میں نے آپ کے بنائے کپڑے کو پہن لیا تو میری طرف سے ہدی صدقہ ہے فقراء کو یا فلاں علاقے کے فقراء کو وغیرہ۔ فاشترى قطنا، اس نے کپاس وغیرہ روئی خرید لی، فغزلته، بیوی نے کیا کر دیا اسے بن لیا، فنسجته، کیا کر دیا بنا لیا، فلبس، اس نے جب اس کپڑے کو پہن لیا، فهو ہدی عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ امام صاحب فرماتے ہیں بس چلو ہدی ہو گیا نا، آپ نے کہا تھا بس جو قسم تھی اسی کو پوری کر لو۔ وقال صاحبان کہتے ہیں لیس علیہ ان یہدیا یا ایہدیا، اس کو ہدی کے طور پر دینا ضروری نہیں کہ ہدیہ دے کسی کو، حتی تغزل من قطن ملکہ یوم حلفا، اس سے مراد اس دن کی کفاس روئی سے بنانا مراد ہے جس دن قسم گئی تھی، اس دن اگر اس کا مالک بنو، ٹھیک ہے، بعد کے دن میں مالک بننے پر یہ قسم فٹ نہیں ہوگی۔ معنی الہدیہ التصدق به بمکہ، مثلا مکی والے لوگوں پر صدقہ کرنے کسی اور جگہ پر، لنسم لما یہدی الیہ الیہا، کہ اکثر ہدی کا لفظ ان چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جو وہاں پہنچایا جائے حرم وغیرہ میں۔ لہما صاحبان کہتے ہیں ان النظر انما یصح فی الملک، نظر اس وقت درست ہوتی کہ ایک شے ملک میں ہو، یا مضاف اسی سبب کی طرف جو ملک کا بنے، او مضاف الی سبب لم یوجد، یا فرنہ تو ملک اور نہ مضاف الی سبب الملک، لأن اللبس وغزل المرء لیس من اسباب ملکہ، پہننا کپڑے کا یا خاتون کا اس کو بننا یہ تو سبب ملک نہیں ہے۔ وَلَهُ، امام سے کہتے نہیں ان غزل المرأة عادة يكون من قطن الزوج، عموماً خاتون جب کپڑا بناتی ہیں یا بناتی ہیں نا تو وہ شوہر کی خریدی ہوئی کپاس وغیرہ روئی سے ہوتی ہے نا عموماً۔ والمعتاد والمراد، جو شے عرف میں ہو عام و معتاد ہو اسی کو مراد لیا جاتا ہے، وذلك سبب لملک، یہی تو سبب ملک۔ ولہذا یخنس اذا غزلت من قطن مملوک له، اگر مملوک کا قطن سے پہلے سے کیا کر لے بنا لے تو اس سے وہ خاوند خانس ہو جائے گا۔ وقت نظر، نظر کے لین القطن لم یصر مذکورہ، کیونکہ قطن کا لفظ پہلے سے ذکر نہیں تھا۔ ایک اور مسئلہ ذکر کر رہے ومن حلف، کسی نے قسم کھائی کہ لا یلبسو، یا لا یلبسو بھی پڑھ سکتے حلین، کہ میں زیورات نہیں پہنوں گی، نہیں لگاؤں گی، زیورات وغیرہ اپنے اوپر نہیں لگا دوں گی، خاتون وغیرہ اس نے کہا اسی قسم کھا لی، یا جو بھی کیا ہو سنگار کے آلات وغیرہ ہو یا سنگار کی چیزیں ہو، اشیاء ہو، اس کے متعلق کہا کہ میں نہیں لگاؤں گی۔ فلبس خاتم فضۃ، چاندی کی انگوٹھی اس نے کیا کر دی ڈال دی، لم یحنس، سے حانس نہیں ہوگا، لن لیس بحلی عرفا یا بحلی عرفا ولا شرعا، عرف میں اور شریعت میں انگوٹھی کو کوئی حلی زیورات اور سنگار بناؤ نہیں کہتے۔ حتی بھی استعمال للرجال، مرد کے لیے بھی اس کا استعمال درست ہے، والتختم بھی لقصد الختم، اس طرح مہر لگانے کے لیے اگر کیا کر لے اس سے انگوٹھی بنا لے چاندی سے تو مرد کے لیے جائز ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ ذَهَبٍ حَنَسَ، اگر سونے کی انگوٹھی مرد نے کیا کر دی انگلی میں ڈال دی
لگا دی تو سیانس ہو جائے گا. لأنه حلی سونے کی کوئی بھی شے ہونا اس کو لوگ حلی کہتے ہیں، بناؤ سنگار کہتے ہیں. ولہذا لا يحل استعماله للرجال، اس لیے مردوں کے لیے اس کا استعمال بھی درست نہیں. ولو لبس عقد لؤلؤ غیر مرصع، اس نے کہا تھا کہ میں زیورات وغیرہ نہیں لگاؤں گا، نہ سونا یا بناؤ سنگار نہیں کروں گا. کیا کر دیا اس شخص نے؟ مروارید کا ہار، موتیوں کا ہار کیا کر دیا؟ ڈال دیا گلے میں وغیرہ. اور کیا تھا؟ غیر مرصع تھا. کیا معنی اس میں؟ سونا وغیرہ نہیں جڑا ہوا تھا، یا دیگر جو کیا ہیں جواہرات گواہر ہیں، گوہر وغیرہ اس میں نہیں لگائے گئے تھے، ترتیب نہیں دیے گئے تھے، ترکیب نہیں کی گئے تھے. لا يحنس عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام سے کے نزدیک حانس نہیں گو. قال صاحبان کہتے ہیں حانس حانس ہو جائے گا. لأن حل حقیقتاً، موتیوں کا ہار یہ بھی کیا ہے؟ حلی ہیں، زیورات میں آتے. حتی سمی بھی فی القرآن، قرآن کریم میں اس کو حلی کا لفظ بولا گیا ہے. ولہو، امام سے کہتے ہیں حانس نہیں ہوگا. وجہ یہ ہے کہ انہ لا يتحل به، یا لا يتحل به عرفا، عرف میں کوئی سی زیورات کا کام نہیں لیتا. الا مرصعا، جب تک جڑا ہوا نہ ہو. ومبنى الایمان علی العرف، اور قسم کی بنا عرف پر ہیں. وقیل بعض حضرات کہتے ہیں اختلاف عصر و زمان، زمانے کے اعتبار سے اختلاف ہے. ویفتى بقول مسیبین کی قول پر فتویٰ ہے. لأن التحلی بها علی الانفراد معتادا، کہ الگ طور پر موتیوں سے کیا کرنا، زیورات کا اختیار کرنا، سنگار کرنا عرف میں ہیں. ومن حلف، اگر کسی نے یوں قسم کہ لا انام علی فراش، بستر پر نہیں سوئے گا. تم لوگ نکلتے ہیں کہ اس بستر پر سو، چھوڑو بستر پر میں سوں گئی نہیں آج کے بعد، پناہ مالے سو گئے. وہ فوقو قرام، اس بستر پر کیا تھا؟ جو چادر ڈالی جاتی نا بستر پر، پردہ وغیرہ، اس پر اوپر سے ڈالا ہوا تھا. حنس حنس ہو جائے گا، طبعا الفراش ہو تو بستر کی تابع ہوتا ہے. فیعد نائما علیہ، سمجھا جائے گا کہ بستر پر سویا ہوا ہے. وَإِنْ جِعْلَ فوق فراش آخر، اگر دوسرا بستر اس پر ڈالا گیا، فنام علی، اس پر سو گیا، لا يحنس حنس نہیں ہوگا. لأن مثل شیء لا يكون تبعا له، کوئی شے اپنی مثل کی تابع نہیں ہوتی. فین کہتے ہو نسبت عن الاول، پہلے بستر سے نسبت کٹ گئی. ولو حلف، اگر قسم کہہ لے جس علی الارض، زمین پر نہیں بیٹھے گا. فجلس علی بساط او حصیر، دری یا چٹائی پر بیٹھ گیا. لم يحنس حنس نہیں، کیونکہ لوگ عام عرف میں کہتے ہیں کہ یہ چٹائی پر ہے. لأن لا يسمى جالسا علی الارض، کوئی نہیں کہتا کہ زمین پر مٹی پر بیٹھا ہے. بخلاف میں حال بینہ و بین الارض لباسہ، ہاں اگر اس کا صرف لباس زمین اور اس کی بیچ خائل ہو گیا تو اس سے حانس ہو جائے گا. لأنه تبع له، لباس تو اس کا تابع ہے. فلا يعتبر حائلا، اس کو حائل کے طور پر معتبر نہیں سمجھا جائے گا لباس کو. ان حلف، اگر کسی نے یہ قسم کہتی کہ لیجلس علی سریر، اس چارپائی پر نہیں بیٹھے گا. ایک چارپائی کے متعلق کہا، کسی نے کہا تھا اٹھو چارپائی سے، ہمیشہ چارپائی پر اٹھتے، زمین پر بیٹھا کرو. کہہ دیا نہیں بیٹھوں گے اس پر. وجلس علی سریر فوقہ بساط، یا مطلقاً چارپائی کا لفظ کا تو اس پر کیا تھا؟ کوئی کپڑا وغیرہ ڈالا گیا تھا، یا چٹائی یا کوئی اور شے، یا بستر ڈالا گیا تھا، رکھا گیا تھا، بچھایا گیا تھا. حنسا، اس پر بیٹھنے سے حانس ہو جائے گا، کیونکہ لوگ اس کو نہیں کہتے تم بستر پر ہو، چارپائی پر ہو. لن يعد جالسا علیہ، چارپائی پر بیٹھا ہوا سمجھا جاتے. والجلوس علی سریر فی العادۃ کذالک، عموماً چارپائی پر لوگ اسے نہیں بیٹھتے بلکہ بستر وغیرہ اس پر ڈالے جاتے، بٹھائے جاتے ہیں. بخلاف ما جعل فوق سریر آخر، اگر ایک چارپائی پر دوسری چارپائی ڈال رکھی ہو، جیسے سعودیہ وغیرہ میں مسافر یا دوسرے علاقوں میں، ملک میں کیا کرتے ہیں جو مزدور کار ہوتے ہیں، 2-3 چارپائی اوپر نیچے رکھ دیتے ہیں. اس نے کہتے چارپائی پر نہیں سوں گا، نہیں بیٹھوں گا، اور کیا کر دیا دوسری چارپائی پر بیٹھ گیا وغیرہ یا سو گیا، تو اس سے حانس نہیں ہوگا. لأن مثل الاول، پہلی کی طرح فقط عن نسبت، یا فقط عن نسبت عنہ، پہلے سے نسبت کاٹ دی، لہذا حانس نہیں ہوگا. آگے ہے باب الیمین فی القتل والضرب وغیرہ. اس باب میں بتا رہے ہیں کہ کسی نے قسم کھائی کہ اگر میں نے آپ کو مار دیا تو میرا غلام آزاد، یا بیوی کو طلاق وغیرہ. یا مثلا ایک شخص سے اس نے کہا کہ اگر میں نے کیا کر دیا آپ کو دولے یا غسل وغیرہ دیا تو میرا غلام آزاد. یا کہا کہ اگر میں نے فلاں شخص کو قتل نہیں کیا نا تو میں دلی کا بچہ ہوگا. یا کہا اس کی بیوی طلاق.
یا کچھ اور باتیں کی، مثلاً قسمیں ہیں، مختلف قسم کے لوگ کہتے ہیں، یا کہاں کہ وہ کیا کر دے گا، اپنی بیوی کو آج کے بعد نہیں مارے گا، بھائی آئے تھے اس کو سخت سخت کیا کر دیا، مار دے پٹائی کر دی، کہیں اگر آپ نے ہماری بہن کو مار دیا نا اس مرتبہ تو صرف مار دیں تمہیں قتل کر دیں، کاؤ قسم آئندہ ہماری بہن کو نہیں مارو گے، قسم کا لے آئندہ میں اپنی بیوی کو نہیں ماروں گا جو تمہاری بہن بنتی ہیں، تو بعد میں کچھ اور کر گیا تو کیا حانس ہو گیا؟ نہیں، یہی مسائل ذکر کر رہے، باب الیمین فی القتل والضرب وغیرہ۔ ومن قال، کسی نے کہا ان ضربتک، اگر میں نے آپ کا آئندہ مارا نا، آپ کو کہاں ماروں گا، آپ تو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، فعبدی حر، تو میرا غلام آزاد ہوگا مثلا، فهو علی الحیات، تو اسی کیا مراد ہے کہ مخاطب زندہ ہو، یعنی زندگی میں مارنا مراد ہے، اگر کیا ہو گیا وہ مر گیا، یہ بہت غصے میں تھا، دل میں کیا کر رہا تھا، غصہ رکھا ہوا تھا، جب وہ مر گیا تو مرنے کے بعد اس کو کئی ڈنڈے لگائے کہ ذلیل تمہاری وجہ سے میں نے قسمیں کھائی ہے نا، کھاؤ کچھ ڈنڈے، اس نے کچھ ڈنڈے لگا لے مردے بدن کو اور لاش کو، تو اس سے حانس نہیں ہوگا، لأن الضرب اسم لفعل مولم یتصل بالبدن، کہ مارنے کا مطلب ہے نا کہ ایسا کام کر لے آدمی جو درد بدن تک پہنچائے، واللام لیتحقق فی المیت، مردے کو مارنے سے تکلیف درد نہیں ہوتا، ومن يعذب فی القبر، اور آپ کو معلوم ہے جس کو قبر میں عذاب ہوتا ہے نا، یوزع فی الحیات فی قول العامہ، عام حضرات علماء کے نزدیک اس میں زندگی ڈالی جاتی ہے نا، ایک نوع، کسی میں زیادہ کسی میں کم کسی میں کیا، عام کہاں، عام سے مراد کیا نہیں، تمام علماء کے نزدیک کرمی وغیرہ کچھ لوگ ہیں، کچھ فرقے ہیں وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ جماد بدن کو بغیر حیات کی تکلیف وغیرہ ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں بدن کو تکلیف ہی نہیں ہوتی، صرف روح کو ہوتی ہیں، وَكَذَلِكَ الْكِسْوَةُ، یا کیا ہے کپڑا وغیرہ ہے، اس کے متعلق کہا تھا، لِأَنُّ يُرَادُ بِالتَّمْلِيكِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، اس سے مالک بنانا مراد ہوتا ہے، وَمِنْهُ الْكِسْوَةُ فِي الْكَفَارَةِ، یہ کفارے میں کپڑے دینا وغیرہ، وہ من المیت لا يتحقق، یہ بھی مرد کو پہنانا متحقق نہیں ہوتا، لیکن بالستر، اگر اس سے یہ مراد لے کہ میں کیا کر دوں گا، اس کو کپڑے نہیں دوں گا، بعد میں کیا کر لے، اس کو اس پر کپڑا وغیرہ ڈال دیا، وقیل بالفرسیت، کہتے ہیں کہ فارسی میں ینصرف الی اللبس، اس سے مراد کیا ہوتا ہے، پہننا ہوتا ہے، وَكَذَلِكَ یا وَكَذَا الْكَلَامُ وَالدُّخُولُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْكَلَامِ الْإِفْهَامُ، یا کسی نے کہا کہ میں اس سے اگر بات کروں نا تو تم آزاد، بات سے مراد کیا ہے، وہ بات کرنا مراد ہوتا ہے، الافہام جسے سمجھانا مقصود ہو، والموت ینا فی ہے، اگر یہ آدمی مر گیا، مرنے کے بعد اس سے بات کر دی تو اس سے آنس نہیں ہوگا، کیونکہ ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں، والمراد من الدخول علیہ زیارتہ، اور یہ جو کہا تھا کہ میں اس کے پاس آئندہ داخل نہیں ہوں گا، مانا اس کی زیارت نہیں کروں گا، وبعد الموت یزار قبرہ لاہ، اگر موت کے بعد اس کے پاس آیا یا قبر کے پاس آیا تو اس سے آنس نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو قبر کی زیارت ہو گئی نا، اس کی زیارت نہیں ہوئی، ولو قال، اگر کس نے کہا ان غسلتک بعبد حر، اگر میں نے آپ کو غسل دیا نا یا آپ کو نہایا تو میرا غلام آزاد، فغسل بعد ما مات، مرنے کے بعد اس کو غسل دیا، یحنس خانس ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے کہا تھا غسل نہیں دوں گا، تو غسل تو زندے کو بھی نہانا ہو سکتا ہے، مردے کو بھی نہا، زندے کو کیسے، اس کو کہہ دیا تم کپڑوں میں ہی کیا کرو، بیٹھ جاؤ، میں آپ پر پانی ڈالوں گا، آپ پر صابن وغیرہ شیمپو بھی لگاؤں گا، سر وغیرہ بھی دھو لوں گا آپ کے لیے، تم بھی ذرا کیا کر لو، ٹرائی کر لو، یہ بھی غسل ہے، اسی طرح سے مردہ ہونے کے بعد تو ظاہر ہے کہ مردہ ہو جائے وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ غسل دے گا تو اسی بھی حانس ہوگا، لأن الغسل هو الاسالہ، غسل یا غسل کا معنی کہتے پانی کا بہانا، معنی وہ تطہیر پاک کرنا، تحقق ذلك فی المیت، مرد میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ مرد کو غسل دینا ضروری ہوتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتی ہیں، ومن حلف، اگر کسی نے یہ قسم کہی لا یضرب امرأتہ، اپنی بیوی کا آئندہ نہیں مارے گا، بھائی انہیں خوب پیٹا تھا، فمد الشعر، ایک دن بڑا غصہ آیا، مارنے کے لیے طریقہ تو بن نہیں رہا تھا، قسم کہی تھی نا، کیا کر دی، اس کے بالوں کو کھینچا، زور سے خوب کھینچا، او خانہ کہاں، یا گلے کو کیا کر دیا گھونٹا، او عدہا، یا منہ لگا کر دانت اسے کیا کر دیا، اسے کاٹ لیا، ذلیل کی بچی بہت تنگ کیا ہے تم نے، حانس، ایسے حانس ہو جائے گا، لین اسم لفعل مولم، مارنے کا مطلب کہتے کسی کو درد پہنچانا، وقت تحقق الالام،
بال کھینچنا، گلا گھونٹنا اور کاٹنا وغیرہ سے بھی تو درد ہوتا ہے۔ وقیل عباس کہتے ہیں لا یحنس فی حال الملاعبۃ، ہاں اس نے کہا تبھی کو نہیں مارے گا، لیکن اگر اس نے کیا کر دیا بھی کہ بال کھینچے یا گلے میں کیا کر دیا زور دیا یا کیا کر دیا دانتوں سے کاٹ لیا محبت پیار کی وجہ سے کھیلتے وقت وغیرہ، تو اس سے حانث نہیں ہوگا، لأنہ یسم مازحۃ لا ضربا، اس کو لوگ مارنا پیٹنا نہیں کہتے بلکہ کیا کرنا مزاح کرنا کھیلنا وغیرہ کہتے ہیں۔ ومن قال، اگر کسی نے یوں کہا ان لم اقتل فلانا، یہ فلاں آدمی بہت ذلیل ہے، اگر میں نے اس کو قتل نہیں کیا نا آئندہ فیمر الطالق، تو میری بیوی کو طلاق، یوں کہا ہوا یہ کہ جس کے متعلقات اگر میں نے اس کو نہیں مارنا تو میں کیا ہوگا میری بیوی کو طلاق، وہ فلان میت، ہوا یہ کہ ایک دن وہ مر گیا، وہ عالم بھی، اس کو معلوم بھی تھا کہ یہ مر چکا ہے، یا کیا کر رہے ویسے خواہ مخواہ قسمیں کھا رہے، وہ مر چکے، اب کیا کر رہے دعوے لافی مار رہے لاف گزا، میں مار دوں گا اسے، تو اس بھی مر چکے، اعلان اس کو ہو چکا مر گیا ہے، حنس سے فوراً حانث کے لئے عقد یمینہ علی حیات یحدث اللہ تعالی فیہا، اس نے قسم کو منعقد کیا زندگی پر جو اللہ اس میں ڈال دے، وہ متصور نو بھی متصور ہے کہ اللہ اس کو زندہ کر دے، فینعقد، قسم ہو جائے گی، ثم یحنث للعجز العادی، پھر جو عام عجز ہے اس کی وجہ سے حانث ہو جائے گا، کیونکہ تم نے کہا کہ میں اس کو ماروں گا، تمہیں خود معلوم ہے کہ وہ مر چکے، پھر کیسے مارو گے؟ ہاں یہ اللہ کے لیے ممکن ہے کہ اس کو کیا کرے زندہ کرے، پھر تم اس کو مارو، مگر جو عادی طور پر ہے نا اس کو تو زندہ نہیں کرے گا اللہ، بس تم بھی عاجز ہو گئے، اس کو مار نہیں سکتے، کیونکہ مارنے کا مطلب اس کی زندگی ختم کرنا، اس کی تو پہلے سے ختم ہو چکی ہیں، اس لیے فوراً حانث۔ وَإِن لَمْ يَعْلَمْ، ہاں اگر اس کو معلوم نہیں تھا، کہاں تم لوگ اس سے بڑے تنگ ہے اس بدماش سے نا، اگر میں نے اس کو نہیں مارنا تو میری بیوی کو طلاق، کسی نے کہا کہ وہ تو مر چکے لیکن اس کو پتہ نہیں تھا، تو پھر اس طرح سے حانث نہیں ہوگا، لأن عقد یمین علی حیات کانت فیہ، اس نے قسم کس لیے کہتی اس زندگی پر جو اس کی موجود ہے اور اس کو کاٹنا چاہ رہا تھا، ولا تصور، اب تو متصور نہیں ہے کہ قسم کو پوری کر لے، فیسیر قیاس مسئلۃ کوز علی الاختلاف، تو یہ جو کوزے والا مسئلہ اوپر گزر چکا تھا نا کہ کہاں تک اگر اس کوزے کا پانی میں نے نہیں پیا تو میں ایسا ایسا تیسا، پانی تھا یا نہیں تھا یا کسی نے بہا دیا، اسی طرح اس میں بھی اختلاف ہے، ولیس فی تلک المسألۃ تفصیل العلم، اور اس میں کوئی ایسی خاص تفصیل ہے نہیں، هو الصحیح، یہی کیا ہے درست بات ہے کہ اگر کیا ہو معلوم نہ ہو مر چکا ہو تو پھر حانث نہیں ہوگا۔